السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 250 میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جنت کے راستے کو آسان بنا دے، کل مومن کل مومنات اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے جو آنے والی ذریت ہے، اولادیں ہیں، سب کے سب سارے مومن سارے مومنات کے جنت کے راستے کو آسان فرما دے، اور اس راہ میں ہم سب کی کوششوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہاں اس آیت میں بقرہ لفظ بھی آیا ہے۔ بقرہ کی میننگ ہوتی ہے گائے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ اس کو گائے کہتے ہیں۔ اس واقعے کو جہاں پہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس سے یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں گائے کا واقعہ۔ اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس پورے سورت کا نام بھی کیا ہو گیا؟ بقرہ ہو گیا، گائے ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اہم واقعہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور عبرت ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، یعنی ان کو اس گائے کو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا نا۔ پچھلی آیتوں میں ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور توریت کی تختیاں لینے گئے، شریعت لینے گئے، اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا تھا۔ تو بچھڑا یعنی گائے کا ہی بچھڑا تھا وہ، تو گائے کی محبت ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے توبہ کی، بڑی استغفار کیے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیا ہے نا۔ لیکن صرف زبانی کلامی سے بات نہیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے کفارہ کیا، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن اب کیا تھا ان کی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیک کرنا چاہتے تھے، ان کا ٹیسٹ ہونا تھا۔ تو اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے کو لائے ہیں، جو گائے کو ذبح کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس خرق عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں ہم نے تم پر کیا تھا، کہ تم کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہو، یعنی کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ بھی کیا تھا تاکہ وہ خود بتا دے کہ اس نے کسے قتل کیا ہے۔ مرے ہوئے شخص خود اٹھ کے بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، ایسا آج ہم سے اور آپ سے کوئی کہے نا تو امپاسبل ہے۔ تو بالکل بات دراصل یہی ہے کہ امپاسبل ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
اور واقعہ ان کے وقت میں بھی تھا، یعنی یہود کے وقت میں بھی یہی واقعہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کا دراصل یہ واقعہ تھا کیا؟ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ کس چیز کا تھا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ بہت مالدار تھا، اس کی بہت پراپرٹیز تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، یعنی بھائی کا بیٹا تھا، جو اس کا وارث ہو بھی جاتا، لیکن اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اپنے چچا کو مار دیا، مال کی لالچ میں، پراپرٹی کی لالچ میں، اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی آس پڑوس کے دروازے پر اس نے ڈال دیا، اور پھر دعویٰ بھی کر دیا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے، یعنی کہ جس کے دروازے کے آگے اس نے اپنی چچا کو لاش کو پھینکا تھا، یعنی اس شخص کے اوپر اس نے اپنی چچا کا الزام لگا دیا، چچا کی موت کا الزام اس دوسرے شخص پر اس نے ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل آپس میں لڑنے لگے۔ ان میں لیکن کچھ عقل مند لوگ تھے، تو انہوں نے کہا آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور اللہ سے فیصلہ لو، اور اللہ کے رسول سے فیصلہ لو۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، کیا آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جو جاہل ہیں۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کو بہت عجیب سی بات سمجھی کہ دراصل دیکھیے ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی، اور وہ اس احکام سے بچنا چاہتے تھے، وہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ گائے کو وہ اپنے معبود سمجھتے تھے۔ گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اور ایک طویل عرصے تک فرعون کے ساتھ بھی رہے، اور وہاں ان کے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو گائے کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب یہ فرعون سے نجات پا کر ایسی راستے میں ایک ان کو ایسی بستی سے ان کو وابستہ ہوئے، ایک ایسی بستی سے ان کو پایا، انہوں نے ملاقات ہوئی جو گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دیے جس کو ہم عبادت کریں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ ڈانٹا بھی تھا، اور لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے گئے، اور ان کے پیچھے ویسے ہی ان کی بنی اسرائیل یعنی ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب ٹیسٹ تھا کہ وہ دکھائیں، وہ پروو کریں کہ وہ واقعی میں بچھڑے کو بچھڑا ہی سمجھتے ہیں، گائے کو گائے ہی سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ احکام ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا، اور انہوں نے ڈھیروں کے ڈھیروں سوال کا ایک لسٹ تیار کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دراصل اس احکام سے بچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے سوال کیے۔ اب اس آیت 68، 69، 70 اور 71 تک یہاں پر ان کے سوال چلیں گے۔ جو سوال انہوں نے کیے وہ بہت سارے سوال تھے۔ دراصل سوالات اگر وہ نہ کرتے اور جو ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا ہے وہ اس کو مان لیتے، تو ان کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا، بہت آسان ہو جاتا۔ لیکن دراصل یہ کام کیا ہو گیا، ان کے لیے ہی بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات کیے تھے، جس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو جس کے نتیجے میں لاسٹ میں سب سے آخری میں انہوں اس گائے کو پا لیتے ہیں، اس گائے تک پہنچ جاتے ہیں جس کو انہوں نے سوالات کرتے کرتے بہت مشکل بنا لیا تھا۔ تو آخری میں جب ان کو ایسی ایک شخص کے پاس گائے ملتی ہے، بڑی مشکل سے ان کو وہ ایک گائے ملتی ہے، تو پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم، اس کی قیمت کے طور اس گائے کی کھال کے برابر سونا میں لوں گا تم سے، اور اس میں ذرا برابر بھی میں کمی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اتنا سودا پھر دیا،
یعنی اس شخص کو اس گائے کے خال کے برابر اس کو سونا بھی دیا، پھر اس سے خریدا بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات تھے جو بنی اسرائیل نے بار بار کیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت نمبر 68 دیکھیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ جو گائے ہو نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ درمیان میں ہو، درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو تم جو حکم دیے گئے ہو، ڈانٹ کے طور پہ۔ تو بار بار سوال کیا نا انہوں نے۔ سب سے پہلے سوال کیا، یہ بتا دیا اچھا موسیٰ، پہلے تو کہا انہوں نے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے ہم ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں کہ میں جو تم سے مذاق کروں، تم سے ہنسی مذاق کروں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے ان کے پاس وحی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ گائے جو ہے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچے کی عمر کی، یعنی کہ نوجوان وہ گائے ہو، اور کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ آیت 69، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی ہو اور وہ دیکھنے والے کو خوب خوش کرتی ہو، دیکھنے والے کے لیے خوب خوش کر دینے والی ہو، دیکھنے والے کو خوش کرے، وہ ایسے رنگ کی ہو۔ فاقع اللونہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ سفید معلوم ہوتا ہو، ایسا خوشگوار رنگ۔ پہلے دیکھیے ایک شرط لگی کہ نوجوان ہو، دوسری شرط لگی کہ ایسے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشگوار کرتی ہو، خوبصورت زرد کلر کا ہو۔ تیسری دیکھیں کیا شرط ہے۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، مزید بیان کر دے، اور اگر آپ بالکل مزید بیان کر دیں گے تو ہم بالکل ہدایت پا جائیں گے۔ تو آیت 71 دیکھیں، قال انہا یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلاتی ہوئی نہ ہو، یعنی کھیتیوں کو پانی دیتی ہوئی نہ ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ کتنا مشکل کام ہو گیا نا، کتنا مشکل، کتنا ڈیفیکلٹ ان کے لیے کام ہو گیا۔ جب ان کو ایک بس کیا حکم ملا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ چاہتے اور سنتے، وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے، کوئی بھی گائے کو وہ ذبح کر دیتے۔ لیکن دراصل کیا تھا، انہوں نے سوالات کرتے کرتے
کتنے زیادہ ان کا کام مشکل ہو گیا. یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے رسول سے کثرت سوال کا جو ذکر کیا ہے. انہوں نے کثرت سے سوال یعنی بہت زیادہ سوال کیا تھا اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے. اس وجہ سے انہوں نے جب اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مشکل میں ڈال دیا. کثرت سوال کی، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا، اور جب تنگی میں بندہ اپنے آپ کو خود لے گیا تو اللہ نے بھی ان کو تنگی میں ڈال دیا. اور اگر وہ کوئی بھی ایسی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے درست ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ زبردست سوال کرتے چلے گئے اور سوال کے جوابات میں ان کو مشکل احکام ملتے چلے گئے تو کام کیا ہو گیا، ان کا احکام بہت ٹف ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی صفت کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کس طرح کی ہو. تو دھیرے دھیرے ان کا جو یہ کام تھا زبردست مشکل ہو گیا. تو اس کے بعد جب انہوں نے گائے ذبح کری اور گائے کو جب ذبح کر لیا اور پھر اس گائے کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ مرے ہوئے شخص کو لگایا گیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، اس مرے ہوئے شخص سے پوچھا. تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور وہ یہ کہہ کر مر گیا. تو اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا گیا. اور یہ بعد میں ہمیشہ بھی یہی اصول رہا، اور قاتل کو مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہمارے شریعت میں بھی یہی چیز موجود ہے کہ کوئی بھی قاتل جس نے اپنے وارث یعنی جس کو قتل کیا ہے وہ مقتول ہے، تو جس کو قتل کیا ہے اس کی پراپرٹی میں سے قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اور یہی شریعت ان کے میں بھی موجود تھی. لیکن بات تو دراصل یہ ہے کہ سوالات، کثرت سوال سے یہاں پہ ہمیں عبرت ملتی ہے کہ جب اللہ کے کوئی بھی احکامات ہم کو مل جائیں تو ہمیں کثرت سوالات سے بچنا چاہیے. بنی اسرائیل نے جو غلطی کی ہے وہ ہم سب نہ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از ایز لینا چاہیے، سمپلی وے میں لینا چاہیے. بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوالات اور جوابات بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے دین میں مشکل ہو جاتی ہے، مشکلات ہوتی ہے. انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کر دیتے، بات پوری ہو جاتی. لیکن انہوں نے سوال کر کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو ذبح کرنے کا عمل اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا. لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمیشہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل ہونے لگے تو اپنے آپ سے کہا کرے رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا. اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا حکم سچا ہے، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. اور مجھے اللہ کے حکم ماننے میں جو مشکل ہو رہی ہے، لیکن اصل تو حق ہی یہی ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. لہٰذا مجھے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رب نے مجھے سے چاہتا ہے. مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. جو کہا گیا ہے بس اس کو کر لیا جائے، ورنہ بنی اسرائیل جیسا ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس تم کرو جو تم حکم دیے گئے ہو. تو جو حکم دیا گیا بس اس کو بجا لانا ہے، بس اس کو کر گزرنا ہے، زیادہ سوالات نہیں کرنا ہے نا. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی حکم آتا ہے اور پھر کوئی واضح احکام ہے اللہ کی آیات میں، واضح بات بالکل صاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اور مگر اور ایسا کیسے اور ویسا کیسے، اور پھر تمام طرح کے بحث و مباحثہ اور ہیلے اور بہانے اور اپنی پریشانی بتانا. میرے ساتھ تو یہ ہیں، اگر ہم جو ہے بزنس میں سود نہیں لیں گے، یا ہم لون نہیں لیں گے، یا ہم جو ہے بینک میں جاب نہیں کریں گے، یا پھر ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اس طرح سے اپنے تکلیفیں اور اپنی پریشانیاں بتا بتا کے اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو جیسے بنی اسرائیل نے کیا نا،
انہوں نے زبان سے اللہ کا انکار کیا، انہوں نے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وہ کاذبین تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ انکار کرنے والے تھے، وہ کافر تھے۔ لیکن آج امت مسلمہ بھی تو یہی کر رہی ہے نا۔ امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ امت مسلمہ زبان سے تو کہتی ہے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے کڑے احکامات آتے ہیں، جہاں اللہ کی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم عمل ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سے ہو نہیں سکتا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا کو لے کے ہمیں چلنا پڑے گا، ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کا آج یہ رویہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ہر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ تو فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا کے معنی یہی ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کہ تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ ان کا جھگڑنا یہ تھا کہ بعض نے کہا اسے قتل کیا ہے تم نے، اور بعض نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا ہے اس کو، بلکہ ایک دوسرے پر اس کا قتل کا الزام ڈالنے لگے۔ ایک شخص نے کہا تم نے اس کو قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے نہیں کیا، تم نے کیا ہے، تیسرے نے کہا تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اس طرح سے آپس میں خوب جھگڑا ہوا۔ فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا کہ تم نے آپس میں خوب اختلاف کیا، خوب جھگڑا کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، اب اس گوشت کو ٹکڑے کو مارو۔ تو اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی کہ جس نے قتل کیا تھا نا، وہ چھپ گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا نا۔ لیکن دنیا میں انسان چاہے جس کی نظروں میں چھپ چھپ کے قتل کر لے اور مار دے، کسی کو ختم کر دے، یا ایسے کوئی کام کر کے دوسرے کو کڈنیپ کرا کے اس کو مرڈر کرا دے، کچھ بھی کرا دے، ڈکیتی کروا دے، چوری کروا دے، تمام طرح کے گناہ جو کر دے، جو سمجھتا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جو شخص، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو جاننے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز لے آئے گا، ہر کام، انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کر دے گا، جس کو وہ اس شخص نے اس وجہ سے چھپا دیا تھا کہ ہم اس کی پراپرٹی حاصل کر لیں گے اپنے چچا کی، اور ہم مالک بن جائیں گے، اور ہماری دنیا کی زندگی بہت بہترین کٹے گی، اور اس نے اپنے قتل کا جو الزام تھا چھپا کے دوسروں پہ ڈال دیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، جو تم چھپاتے چلے جا رہے تھے نا۔ کیسی زبردست اس کی رسوائی ہوئی، قیامت تک کی ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی گناہ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو انسان چھپاتا ہے، اللہ اس کو ظاہر بھی کرے گا۔ قیامت کے دن کی رسوائی ایسی رسوائی ہوگی کہ انسان کہے گا اے رب تو مجھ کو جہنم میں ڈال دے، مجھ سے آج کی یہ رسوائی نہیں برداشت ہو رہی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ میرے کچے چٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی سی ویڈیو چل رہی ہے میری زندگی کی، جہاں میں نے برے برے کام کیے تھے، جو میں نے چھپ کے کیے تھے، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا رب بھی سب کو دکھا رہا ہے۔ اے اللہ سے بہتر ہے کہ تو مجھ کو جہنم میں ڈالتے، حالانکہ وہ جہنم جانتا ہوگا کتنی بری اور کتنی بدترین جگہ ہے، لیکن اس کو جہنم میں جانا منظور ہو جائے گا، لیکن وہ رسوائی کا عذاب نہیں جھیل پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے رسوائیوں کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 73، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، کھلی کھلی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ ہم نے کہا اس گائے کے جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اسے مقتول کو مارو، یعنی مرے ہوئے شخص کو مارو، یعنی اس گائے کا ایک کوئی بھی اعضا ہو، کوئی بھی ایک حصہ ہو، اس کے ذریعے سے ایک جو مرا ہوا شخص ہے اس کو لگاؤ۔ تو اس معجزے کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا ہوا، جیسے ہی انہوں نے اس گائے کے ٹکڑے کو اس مرے ہوئے شخص پہ لگایا تو پھر مردہ زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے جب اس کے ساتھ لگایا، یعنی اس گائے کے ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ بھی کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا بھی جلوہ دکھایا۔ اور اسے ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھی دلیل بنا دیا، اور دوسری طرف سے اسے ان کے باہمی جھگڑے کا اور ہٹ دھرمی کا بھی فیصلہ کر دیا، یعنی کہ اس واقعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو بہت اہم امپورٹنٹ جو ہے لوگوں کو عبرت دی۔ پہلا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو جو جتنے بھی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں ان کو یقین آ جائے کہ آخرت کا دن کیا ہے، سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے آپس کی جو جھگڑا لڑائی ہے، اختلافات ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے اس طرح کا جو مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اس لیے تھا تاکہ ان کو آخرت پر ایمان لانے کے لیے بالکل واضح نشانیاں موجود ہوں اور وہ دیکھ لے، اس پر یقین کر لے۔ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کر کے دوبارہ ان کے سامنے جو اٹھایا گیا تاکہ ان کا آخرت پہ بالکل یقین ہو جائے، جسے کہتے نہیں ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں دیکھا یقین آ جائے۔ لیکن افسوس اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پہ وہ ڈٹے رہے۔ اللہ کی آیات بالکل سامنے واضح کھلی کھلی انہوں نے دیکھی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہی گوشت کا جو گائے کا گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ایک مرے ہوئے شخص کو لگایا گیا اور وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا جو ہے قتل کس نے کیا ہے۔ اس کے باوجود پھر کیا ہے، یہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ اس سے پھر گئے۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنے کے 5 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ پہلا، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ نے انہیں موت دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ بھی کیا۔ دوسرا، یہ گائے والا واقعہ ہے۔ تیسرا، ان لوگوں کا واقعہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ چوتھا واقعہ اس شخص کا ہے جو ایک بستی کے اوپر سے گزرے تھے، جو بستی اپنے چھتوں کے بل پر گری پڑی ہوئی تھی۔ گزرنے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے۔ پانچواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا جو واقعہ ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو جو زندہ کر کے دوبارہ اٹھانے پر لوگوں کو یقین دلایا، یعنی آخرت کے دن پر لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ اس طرح سے جب ایک مرا ہوا شخص دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، لوگوں کو مشاہدہ بھی کرایا۔ اسی طرح اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹی کے ذرات سے ایک انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مردہ ہونے کے بعد زمین کو بھی زندہ کر دینے کی بھی اس بات کی دلیل قرار دی ہے کہ اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ لوگ اسی طرح قیامت کے دن بھی اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے، کہ جیسے ایک انسان کی ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد اس کے جسم کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، آیت 33 to 35، وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
اور ایک عظیم نشانی ان کے لیے مردہ زمین کے ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اور اس میں سے اناج اگایا ہے ہم نے، اور پھر یہ کہ اس میں سے یہ کھاتے بھی ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بھی پیدا کیے ہیں، ہم نے اس میں چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا ہے، تو کیا پھر یہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ قرآن کریم میں مردہ زمین کو زندہ کرنے کی بھی آیات نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ آخرت پر یقین کرے کہ جس طرح سے ایک مردہ زمین ایک بارش ہوتے کے ساتھ ہی زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس میں ہرے بھرے درخت نکل آتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بھی قبرستانوں سے زندہ انسان کو اٹھا دیں گے، سارے مرے ہوئے انسان دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ سب لوگ اس چیز کو بھلائے بیٹھے ہیں، سارے لوگ اسی چیز کو، حقیقت کو بھلاتے ہیں، آخرت کے دن کو بھلاتے ہیں، آج کام ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسی ڈھٹائی، ایسا جھوٹ، ایسا تکبرانہ رویہ، اللہ کو بھلا دینا۔ اللہ نہیں یاد رہتا ہے، اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب بہت پریشانی ہوتی ہے، پھر اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو وہ یاد آتے ہیں، یعنی پیر ولی اولیاء کہتے ہیں اہل اللہ ان کے پاس چلیں، ولی اللہ ان کے پاس چلیں، ان کے مصیبت اور پریشانی آنے کے باوجود بھی ان کو صرف اللہ نہیں یاد آتا ہے، اللہ کے بندے یاد آتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ ہی حقدار ہے، صرف اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ واقعی سب کو اٹھا کے زندہ کر دے گا آخرت کے دن۔ اور جب انسان سارے مر جاتا ہے تو اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی ہستی ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے کوئی بھی ہستی ہو، چاہے وہ بہت بڑے ولی ہوں، ولی اللہ ہو، جیسے ایک انسان سو رہا ہوتا ہے بے خبری کی نیند، اور اس کے آس پاس کمرے میں کیا ہوا اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، اسی طرح سے ایک شخص جب مر گیا، فوت ہو گیا، اس کو اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں۔ اور اس کی دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے عیسیٰ کہ تمہارے بعد جو ہے لوگوں نے تم کو بیٹا کہا، کیا تم نے ان کو اس بات کو کرنے کو کہا تھا کہ تجھ کو وہ بیٹا مانے اللہ کا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے، جب تک میں ان میں رہا تو میں نے تو صرف تیری ہی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور جب میں فوت ہو گیا تو مجھے نہیں خبر کہ میرے پیٹھ پیچھے یہاں کیا ہوا دنیا میں۔ تو اس طرح سے اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کو بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، جو دنیا سے چلا گیا اب عالم برزخ کا پردہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے بس وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ان کو وہ درود پہنچایا جاتا ہے، وہ کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، ان سب کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام و مرتبہ نہیں دینا ہے جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میری جو قبر ہے اس کو اس طرح سے کچا رکھا جائے اور کوئی بھی اس پہ پکا عمارت نہ بنائی جائے اور بالکل سادگی سے رکھا جائے۔ کچھ اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو اس چیز سے منع کر دیا تھا، زبردست وصیت کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جانتے تھے نا کہ انسان پیچھے ایک کیا ہے، سب سے بڑا اس کا دشمن جو لگا ہوا ہے ابلیس جسے کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب قوم میں اچھے لوگ فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، تو لوگوں نے تصویریں بنائیں، تصویر سے دھیرے دھیرے کیا ہوا نتیجہ کہ بت پرستش شروع ہو گئی، تو کسی پیڑ کو پوجا اور اتنا پوجا کہ اس کی بت بن گئی، کسی درخت کو اور کسی پیڑ کو، کسی پہاڑ کو، کسی سورج کو، اس طرح سے پوجا پرستش کی، پھر اس کی عکس بن گئے، مجسمے بن گئے، سٹیچوز بن گئے۔ اب روز روز سورج کے پاس تو عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اب رات میں عبادت کرنی سورج دیوتا کی، تو سورج دیوتا تو موجود نہیں ہے، تو ان کے مجسمے بنا کے رات میں بھی ان کو پکارو۔ تو شیطان تو پیچھے لگا ہے ہر طرح سے،
شیطان نے خوب خوب وسوسے ڈالے اور لوگ بہکے بھی، لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ایسے جو ابلیس ہے یا اس طرح کے لوگ نہیں بہکا سکتے ہیں۔ آیت 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنے بڑے بڑے چیزیں دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے واقعات دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ اس کے بعد پھر بھی سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ تمہارے دل تو چاہیے تھا کہ ایک دم نرم ہو جاتے، موم ہو جاتے۔ ایک مردہ شخص کو زندہ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم نے کیا رویہ کیا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ شخص جو تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اور جب اللہ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کے بھتیجے نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل ویسے ہی سخت ہو گئے، یعنی ایسا زبردست تم نے انکار کیا۔ طویل مدت سے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل بھی اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات، معجزات مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت کو، واعظ کو قبول نہیں کیا، اور یہ دل کی سختی میں ان کے ایسے سخت تھے کہ جیسے پتھروں کی طرح تھے، جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ چشمے اور نہریں بہہ پڑتے ہیں۔ بعض پتھروں سے تو پانی تک نکل آتا ہے، گویا کہ وہ جاری بھی نہ ہو، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 طرح کے پتھروں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک قسم کے پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی جب بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے نا، یعنی پتھروں سے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ پھر دوسری قسم کے جو پتھر ایسے ہیں جو اپنے آپ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور اس کے اندر بھی پانی موجود رہتا ہے۔ پھر تیسری قسم کے پتھر ایسے ہیں جو لرز جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو پتھروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے پتھروں کے اندر، لیکن انسان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کی تو مخلوق بہت اللہ سے ڈرتی ہے، بہت اللہ سے تھر تھر کانپتی رہتی ہے، اور اس بات کو آج اگر دیکھا جائے تو سائنس بھی کہتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں قرآن مجید کو سائنس کے نظریے سے نہیں دیکھنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ چلتی ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جیسے کہتے ہیں نا مشاہدہ، عبرت، اس نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سائنس بتاتی ہے کہ پتھر بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑا شعور ہوتا ہے، اور وہ وائبریٹ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ کھسک کر تھوڑا آگے کھسک آتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا موشن ان کے اندر چلنا بھی ہوتا ہے، ان کے اندر وہ سنتے بھی ہیں، ان کے اندر احساسات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی
تسبیح یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سبحان اللہ و بحمدہ کی جو تسبیح ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر مخلوق کرتی ہے. ہر مخلوق دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہیں، جس میں سے پتھر بھی اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. صحیح مسلم میں 2277 میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعث سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا جو سلام کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے بھی تھے. پھر اسی طرح سے ایک اور مسند احمد کی حدیث میں ہے 247 میں کہ حجر اسود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا تو وہ اس کے حق میں گواہی بھی دے گا. حجر اسود. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. اور بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے ان کے دل ڈر سے کانپے اور خشیت الہی اختیار کریں. صرف اللہ سے ڈریں، دنیا میں کسی سے نہ ڈریں. صرف اللہ کا ڈر اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں. دیکھیں جب اللہ سے ملاقات کی امید ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے جا کے کیا جواب دیں گے کہ ہم اتنے برائیاں کر کے آئے ہیں. پہلی چیز تو ملاقات کی امید ہو، پھر اللہ سے کہ اس سے جب ملاقات ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا لائے ہیں. تو پھر اس ڈر کی وجہ سے وہ دنیا میں رہ کے اچھے اچھے کام کرے، نافرمانیوں سے بچے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق کرے، وتواصوا بالصبر کرے. تو یہ 4 چیزیں ہیں کامیابی کی، اس میں بہت بڑی کامیابی ہے ان 4 چیزوں میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے. لیکن انسان اور بنی اسرائیل بھی، اور بنی اسرائیل جیسے ہمارے درمیان میں بھی جو موجود ہیں، جو آج کے بنی اسرائیل جنہیں کہہ سکتے ہیں نا، لیکن بنی اسرائیل کے جیسے ان کا رویہ ہے. لیکن ہے تو وہ امت مسلمہ، لیکن کام ان کے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ برے ہیں. آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھی جانتے ہیں، اللہ ایک ہے یہ بھی جانتے ہیں. سب کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دلوں کی سختی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. دل سخت ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور بار بار نافرمانی ہوتی ہے. جب انسان ایک دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو انسان پر کوئی پریشانی ہوئی ہو، پھر جب وہ دوبارہ غلط کام کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے. یعنی کہ جب پہلی بار کام کرتا ہے تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، اور دوبارہ وہ برا کام یا گناہ کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے، اور تیسری اور چوتھی بار اگر وہ کرتا ہے تو پریشانی ہونا ختم ہو جاتی ہے نا. نفس لوامہ جو ہوتی ہے ملامت کرنے والی، وہ بھی پھر ختم ہو جاتی ہے، نفس امارہ اس کو دبا دیتی ہے. پھر انسان اس گناہ میں مزے لینے لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے اور پھر دل مریض ہو جاتا ہے. اور جب دل مریض ہو جاتا ہے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. پھر کوئی اس کو لاکھ سمجھائے، قرآن مجید کی بڑی بڑی آیات پڑھا دے، قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، اس کے دل میں نہیں اترتا، اور نہ ہی اس کے عمل میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے. اس لیے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زہر قاتل کی طرح سے ہیں جو انسانیت کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو اس میں بہت سی تعویلیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے دل بھی کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں بھی پھوٹ پڑتی ہیں. کبھی آپ نے کسی پہاڑی راستے میں یا کسی جگہ پر دیکھا ہے جہاں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں؟
یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری آنکھوں کی طرح زمین کے آنسو ہیں۔ جیسے ہم روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چشمے کے نکلنے کے مقام کو پہنچے کہ کہاں سے نکل رہا ہے یہ پانی، تو اس کے نکلنے کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو جیسے زمین بھی اللہ کے خوف سے رو رہی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو وہ رونے لگتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت ضدی ہوں اور ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، اور وہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی کچھ سخت ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کی بات ان کے اندر اس طرح سے جاتی ہے جیسے ان کے دل لرز رہے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور نیچے سے پانی کے نہریں نکل آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اندر خیر کا پوٹینشل ہوتا ہے اور وہ اندر دریائیں ہوتی ہیں ان کے دلوں میں، لیکن اور جہالت کی، غفلت کی، دنیا کی محبت کی ایک دیوار ان کے بیچ میں آتی ہے۔ لیکن جب قرآن سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کی ذات میں، ان کی اس دیوار میں کریک آتی ہے اور اندر کی خیر پھوٹ پڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ اندر کی جو خیر ہوتی ہے وہ پھوٹ کر باہر نکل آتی ہے اور بڑے پیمانے پر دوسروں کو بھی وہ سیراب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو لینڈ سلائن ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصے تک نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے دل پر اثر کرتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بالکل موم بنا دے، بالکل سافٹ بنا دے اور اپنے راستے کی طرف استقامت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد قان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے وہ؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کی کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد میں تحریف کر دینے والا ہے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہاں اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو، حالانکہ ان کے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا؟ کلام الہی میں تحریف کر دی تھی۔ یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود گمراہ جو فرقہ ہے تمہاری اطاعت فرما برداری کو اختیار کر لے گا؟ یعنی ان کے باپ دادا نے تو بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل کیا ہو گئے تھے؟ سخت ہو گئے تھے، اور جاننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام یعنی تورات کو سنتے تو ہے، پھر اس کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی حقیقی مراد کے علاوہ اس کے مطلب کچھ اور بتاتے ہیں، مفہوم بدل دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جانتے بھی ہیں کہ اس کی تحریف کرنے میں ہمیں کیا کیا سزا ملے گی، ہمیں کیا تکلیفیں ہمیں ملیں گی آخرت میں، اس کے باوجود وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی عالم جو ہیں علماء بنی اسرائیل کے، انہوں نے
اللہ کی تورات میں تحریف کر دی تھی، مطلب اس کے آیات کے معنی اور مفہوم کچھ اور لے لیے تھے، اور سارے علم والوں سے خطاب ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے معنی مفہوم لوگوں کی من مطابق مرضی کے نہیں دینے ہیں، تو اس میں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کو بتایا ہے معنی مفہوم، اسی کے معنی مفہوم بتانے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے درس کو اور اپنے جو قرآن پڑھانے کے طریقوں کو ایک دم نیو بالکل اپڈیٹ کرنے کے لیے لوگ اس کے طرح طرح کے معنی مفہوم دینے لگتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ اس لیے اس کے معنی مفہوم اپنے منمانی مرضی سے اس کے مطلب پہنانے لگتے ہیں کہ وہ اپنی بات منوا سکے، تو کبھی بھی اللہ کی کتاب کے جو معنی ہیں اپنے منمانی مرضی کے مطلب نہیں بتانے ہیں، اس کے جو بھی اس کے معنی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور صحابہ نے بتائے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ٹیچر تھے، صحابہ کو ہر آیت کا مفہوم بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ہر آیت کے بارے میں بتاتے تھے، معنی مفہوم سب بتائے ان کو، صحابہ کو، اور صحابہ نے ان سب کے معنی مفہوم کو سمجھا، پڑھا اور اوروں کو پہنچایا۔ تو جو بات وہاں سے پتہ چلتی بس ہمیں وہی لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی باتیں کوئی بھی اپنی مرضی سے معنی مفہوم نہیں بتانے ہیں۔ لیکن علماء یہود نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنی دنیاوی چیزوں کو اتنی ترجیح دی، اتنا اوپر رکھا، اور دنیا کے مفادات کو بہت زیادہ انہوں نے اہمیت دی، اور انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے تورات کے احکامات کو من مانی مرضی اور من مانی تحریف کر دی، اس میں احکامات میں تحریف کر دی، آیات کو بدل دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، کیا تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو جنہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد، بادلوں کا سایہ دیکھا، من سلوہ دیکھا، مردے کو زندہ کیا، انہوں نے یہ بھی دیکھا، انہوں نے جو سمندر کو پھاڑا یہ بھی دیکھا، پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون کو غرق کیا، انہوں نے یہ بھی دیکھا، سب دیکھے، بڑے بڑے معجزات دیکھے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنایا۔ اس کے بعد بھی کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی انہوں نے بہت ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور انہوں نے جہاد سے منہ موڑا، جہاد سے پیٹھ پھیری۔ تو تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو جو اللہ کی احکامات میں تحریف کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات میں تحریف کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم امید نہیں رکھو کہ وہ تمہارے اسلام میں وہ داخل ہو جائیں گے یا اسلام کی بات مان لیں گے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو بجا لائے۔ اور یہود کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سورہ بقرہ میں کافی ڈیٹیل میں بتائی ہیں باتیں، اور جو بھی بنی اسرائیل نے یعنی یہود نے جو بھی نافرمانیاں کی، اور رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے رسول تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے نافرمانیاں کی، ان سب واقعات سے، ان سب چیزوں سے ہم سب کو عبرت لینی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اس میں بڑی اس میں نصیحت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچا لے جو بنی اسرائیل نے کی تھی، اور ہم سب کو بہترین امت وسط بنا دے، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، صحابہ کے جیسے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔